بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توحید پوڈ کاسٹ کی جانب سے ناچیز مصعب نقوی حاضر خدمت ہے۔ ہمارا موضوع سخن چہاردہ معصومین کی زندگی، ان کی حیات طیبہ سیاسی و فکری، یہ موضوع لے کر ہم چل رہے ہیں، اور ہم جہاں پر آخری پوڈ کاسٹ ختم کی تھی وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا موضوع تھا، جو کہ قبلہ سے ڈسکس کیا تھا۔ میرے ساتھ اسی طرح پینل میں موجود ہیں قبلہ مولانا شمشاد رضوی صاحب۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ قبلہ، آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ہم نے گفتگو شروع کی تھی، آپ آج کچھ فرمائیں کہ ان کی زندگی، ان کا جو بچپن تھا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ کس طرح سے تھا مکہ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما علی بقیت اللہ المنتظر، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ناظرین کرام، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جناب آقا مصعب نقوی صاحب، یہ پروگرام بہت ہی معلوماتی، اور آپ لوگوں کی اور ہمارے ساتھ برادر عزیز طاہا صاحب جو ٹیکنیکل کام کر رہے ہیں، ان کا بھی شکریہ، اور اس ثواب میں شریک ہیں، جزاکم اللہ جزاہ اللہ خیرہ۔ جی ہاں، پچھلی گفتگو ہماری آپ کی چل رہی تھی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے سلسلے میں، اور یہی بات چل رہی تھی کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اسی دن آپ کی ولادت ہوئی، اسی دن آپ کی وفات ہوئی، اس پر بھی آپ نے اور بند حقیق نے اظہار خیال کیا۔ ابھی جو تاریخی اعتبار سے اگر ہم آپ کو جائیں تو ہم اپنے سامعین و ناظرین کو یاد دلا دیں کہ جو عام الفیل تھا، یعنی ہاتھیوں والا سال، جس سال ابرہہ نے حملہ کیا خانہ کعبہ پر، اور اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی، اور حضرت عبد المطلب جو رسول اسلام کے دادا تھے، ان کے یقین اور اللہ پر اعتماد اور بھروسے نے ابابیل کے لشکر سے اس کو تہس نہس کیا۔ اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، اور اسی سال پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی۔ اس لیے یہ تاریخ یاد رکھنے میں تمام مسلمانوں کو بہت آسانی ہوتی ہے، اور اس سال سے 35 سال پہلے جناب ابو طالب کی ولادت ہوئی تھی، گویا رسول اسلام اور حضرت ابو طالب میں 35 سال کا فرق تھا۔ ایک بات تو یہ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ مسئلہ جو ہے، جب جناب عبد المطلب کا آخر وقت آیا تو اس وقت میں جناب عبد المطلب نے اپنے سارے بیٹوں کو، سارے بیٹیوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ بھئی آپ لوگوں میں کون ایسا ہے جو ہمارے پوتے کو، جن کے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، ہمارے پوتے کو کون پرورش کرے گا؟ تمہاری پھوپھیاں بھی موجود ہیں، تمہارے چچا بھی موجود ہیں۔ تو اس وقت میں جناب پیغمبر اسلام نے ایک نظر سب کی طرف دوڑائی، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر کے جناب ابو طالب کی گود میں آ گئے۔ خود پیغمبر اسلام کا یہ انتخاب تھا کہ اپنے چچا عمران یعنی ابو طالب کے پاس آ گئے۔ چنانچہ جناب عبد المطلب نے وصیت کی اور نصیحت کی سب لوگوں کو، اسپیشل طور سے جناب ابو طالب کو، کہ بھئی یہ بیٹا، یہ بھتیجا، یہ جس طرح ہمارے آنکھوں کا نور ہے، ابو طالب تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم اس کی جو ہے دیکھ ریکھ کرو، پرورش کرو۔ تو ساری پرورش پیغمبر اسلام کی جناب ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے ذمہ آ گئی، اور چنانچہ ان دونوں نے اپنے بیٹوں کو نثار کیا، اپنے بیٹوں کو قربان کیا۔ اکثر اوقات رات میں جس وقت سونے کا موقع ہوتا تھا تو اس وقت پیغمبر اسلام کے بستر کو بدل دیا کرتے تھے، اور اسی طرح کبھی بھی گھر میں تنہا پیغمبر اسلام کو جناب ابو طالب نے نہیں چھوڑا، ہمیشہ ساتھ لے کے جاتے تھے۔ اور آپ کی پرورش میں اور آپ کے بچپنے میں زیادہ سے زیادہ جو کردار ہے وہ جناب ابو طالب کا ہے۔ آپ کے ماں کا سایہ بھی سر سے اڑ گیا تھا، جیسا کہ آیا ہوا ہے بعض کتابوں میں 6 سال، مولانا
نجم الحسن صاحب نے 6 سال کی عمر لکھی ہے، بعض نے 6 مہینے لکھا ہے، جیسا کہ گزشتہ گفتگو میں ہوئی تھی۔ تو اچھا یہاں تھوڑا سا ٹھہر کر، والدین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا غیر اسلام پر تصور کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی آیا ہوا ہے کہ رسول خدا کے جتنے بھی آباء و اجداد، صرف جناب ابراہیم تک نہیں بلکہ آدم تک آپ چلے جائیے، کہ ان میں کوئی بھی نہ ماں کافرہ تھی اور نہ ہی باپ کافر تھے، یہ سب کے سب پاک دین حنیف دین ابراہیم پر تھے۔ دین ابراہیمی مشہور تھا، اور اسی دین ابراہیم پر جناب رسول خدا تھے، جناب عبد المطلب تھے، جناب ابو طالب تھے، سب کے سب کا دین جو ہے وہ آیا ہوا ہے کہ وہ دین ابراہیم پر تھے۔ یہ کہیں بالکل غلط ہے جو کہتے ہیں کہ آخر وقت جناب ابو طالب نے جو ایمان کو زبان سے نہیں کہا، زبان سے نہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز، ان کے اشعار کو دیکھیے گا، ان کے تربیت کے انداز کے دیکھیے گا، ان کے نکاح پڑھنے کے خطبے کو دیکھیے گا، حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ وہ بھی تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی غیر اسلام یا بت پرست کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ورنہ آپ یہ کہیں گے کہ جناب ابراہیم کی دعا قبول نہیں ہوئی، وہ جنوبنی و بنیا، اس میں سب آ جاتے ہیں، چاہے عبد المطلب بھی آ جاتے ہیں، جناب عبداللہ بھی آخری رسول ہیں، سب سے بعد خدا ہیں، اور آخری پیغام لے کر آ رہے ہیں، صلب کافر میں سے کیسے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کے والد یا والدہ کوئی بھی کافر رہا ہو۔ تو جناب ابو طالب کو جو حضرت عبد المطلب نے وصیت کی، اسی اعتبار سے جناب ابو طالب ان کی دیکھ ریکھ کرتے رہے، اور جب تجارت شام کے لیے جانے لگے تو پیغمبر اسلام کو جناب ابو طالب نے روکا، کہا کہ بیٹا آپ نہ جائیے، سفر دور ہے، تھکاوٹ ہوگی، آپ پریشان ہو جائیں گے، لیکن آپ نے اصرار کیا، اور جب جناب رسول خدا ان کے ساتھ گئے تو بحیرہ بصرہ میں جب پہنچے تو بحیرہ نامی ایک بڑا عیسائی پادری تھا جس کا چرچ تھا، وہاں پر جب آپ پہنچے ہیں تو اس نے اوپر سے ہی نیچے جانے والے آنے والے لوگوں کو دیکھ لیا تھا، اور اس علامت کو اس نے پہچان لیا، اس نے استقبال کیا، اور اس کے بعد سے جناب ابو طالب وہاں پر تھے، پوچھا کون؟ نے کہا ہمارے بھائی کا بیٹا ہے، کہا جی ہاں یہ ایک آنے والا پیغمبر ہوگا جس کو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، اور اس کو آپ شام نہ لے جائیے، ابھی آپ بصرہ ہی میں تھے۔ تو اس نے روک دیا، نہیں آپ نہ جائیے، اس لیے کہ جناب عبداللہ تجارت کے لیے گئے تھے، سب سامان اپنا وہیں پہ فروخت کر دیا، اور جو وہاں سے لینا تھا وہ لے کر کے آپ واپس چلنے لگے۔ وہاں پر بحیرہ نے جو یہ کہا کہ ہم نے جو آپ نے علامتیں دیکھی ہیں کہ جس وقت پہاڑ سے آپ لوگ اتر رہے تھے تو سارے درخت کی ڈالیاں جھک جاتی تھی، یہ علامت پائی جاتی، یہ کوئی بڑے عظیم شخص نبی یا رسول کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ آپ کا جو بچہ، آپ کا بھتیجا ہے، یہ بڑا ہی عظیم الشان انسان ہے، آپ نہ جائیے شام، اس لیے کہ یہودی کی نظروں سے یہ جو ہے بچ نہیں پائیں گے اور یہودی ان کو قتل کر دیں گے۔ تو آپ جو ہے سفر شام سے جو ہے وہاں سے واپس آئے۔ اب اس کے بعد جو پیغمبر اسلام نے کارنامے بچپن میں اور نوجوانی میں انجام دیے ہیں، ان میں سے مکہ کو رومیوں کے اقتدار سے بچایا ہے، یہ بھی ایک جو ہے واقعہ ہے، لیکن بہرحال اس وقت اہمیت کے لحاظ سے خانہ کعبہ کے بارے میں جو حجر اسود کو نصب کرنا تھا، کہ جس وقت میں بعثت پیغمبر سے قبل قریش نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ خانہ کعبہ کو منہدم کر کے اثر نو جو ہے اس کی تعمیر کی جائے، تو جب انہوں نے تعمیر کیا، حجر اسود کے رکھنے کا موقع آیا تو ان لوگوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ فلاں دروازے سے جو آدمی آئے گا اسی سے حجر اسود کو رکھا جائے، اور یہ بڑا عظیم شرف مانا جاتا تھا۔ تو جب رسول خدا آئے تو انہوں نے کہا صادق آیا امین آیا، صادق آیا امین آیا، یعنی اس نام سے آپ کو جانتے تھے۔ آپ نے اپنے کردار سے نوجوانی سے لے کر کے اور جوانی اور اچھی عمر تک آنے تک انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح کے لوگوں کی امانت رکھتے تھے، اور راست گوئی میں اتنا مشہور تھے کہ صادق آپ کا لقب تھا۔ خیر، تو رسول خدا نے ایک چادر بچھوائی اور اس کے بعد حجر اسود کو بیچ میں رکھ کے اور سب سے کہا کہ آپ لوگ چادر کو اٹھائیں تاکہ یہ ظاہر ہو، ہماری گفتگو حیات طیبہ سیاسی اور فکری ہے۔ اب یہاں پہ رسول خدا کی سیاست کو آپ دیکھیے کہ ظاہری طور سے سب کے چادر کو شریک کر کے کہ تم لوگ ہیں، اور جب نصب کرنے کی بات آئی تو خود ہی اٹھا کر کے رکھ دیا۔ تو یہ ہے گویا عقلی اعتبار سے اور ذہانت اور ان کی جو ہے، اور حجر اسود کو اور کوئی رکھ بھی نہیں سکتا تھا سوائے رسول خدا اسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے جناب پیغمبر اسلام کا جو ہے حجر اسود کو نصب کرنے کے بعد۔ اس کے بعد جناب
رسول خدا کی شادی آتی ہے جناب خدیجہ کے ساتھ، کہ وہاں پر پوری دنیا حجاز میں جناب خدیجہ، جن کو طاہرہ کہا جاتا تھا، سیدہ کہا جاتا تھا، اس زمانے کی حسین و جمیل عورتوں میں سے جناب خدیجہ تھی، اور پیسے میں ان سے بڑا کوئی نہیں تھا، چونکہ ان کے والد اور دادا بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ اصل میں یہ تجارت ورثے میں جناب خدیجہ کو ملی تھی، تو وہی تجارت انہوں نے بڑھائی تھی، جس کا سلسلہ شام اور مصر تک ہوتا تھا۔ تو اس تجارت کے سلسلے میں جناب خدیجہ کے غلام میسرہ نے کہا کہ بھئی ان کو بلایا جائے، یعنی پیغمبر اسلام کا لے کر کے نام، کہ وہ صادق اور امین ہے۔ تو بلوایا، اور جناب خدیجہ نے کہا کہ آپ تجارت کے لیے جائیں اور آپ کو دگنا پیسہ دیا جائے گا۔ چنانچہ میسرہ کا بیان ہے کہ جب ہم محمد کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ گئے، تو تجارت میں بڑی برکت ہوئی، اور بہت لوگوں نے استقبال کیا اور بڑا فائدہ ہوا، اور پوری رپورٹ گویا جسے کہتے ہیں کہ پوری رپورٹ سفر کی میسرہ نے آ کے جناب خدیجہ کو بتایا، اور اسی کے بعد جناب خدیجہ اتنا متاثر ہوئیں کہ پھر پیغام گیا، اور پیغام کے بعد جناب ابو طالب تک بات پہنچی، اور پھر پیغام لے کر کے جناب ابو طالب پہنچے، شادی ہوئی، نکاح پڑا جناب ابو طالب نے۔ یہ پوری تفصیل ہے، مہر بھی ادا کیا گیا، تو یہ ہے۔ اور اس میں جناب ابو طالب کا، جیسا کہ ان کے ذکر میں عرض کیا تھا کہ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و اسماعیل، اور اس میں آگے ایک جملہ جب بڑا اچھا آتا ہے خطبہ جناب ابو طالب میں، کہ ہم وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سردار بنایا ہے۔ یہ بہت اہم جملہ خطبے کے اندر جو ہے جناب ابو طالب نے فرمایا تھا کہ یہ جو ہے ہم ہیں جو سعادت العرب ہیں، تو یہ بڑی اہم بات ہے، اور پاسبان حرم کا بھی ذکر اس خطبے میں کیا ہے۔ تو یہ گویا جناب خدیجہ کی۔ اس کے بعد کوہ حرا میں عبادت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ مستقل شادی کے بعد آپ وہی کوہ حرا میں جاتے تھے اور وہاں عبادت کیا کرتے تھے۔ جناب خدیجہ اور حضرت علی علیہ السلام رسول خدا کے لیے کھانا اور پانی لے جا کر کے۔ اچھا، کچھ جگہوں پر یہ روایت بھی ملتی ہے کہ ما قام ولا استقام دین، یعنی کہ دین قائم نہیں ہوا مگر یہ کہ خدیجہ کا مال تھا اور علی کی تلوار تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں، یعنی کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ ابھی تاریخ میں ہم لوگ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، ان سے شادی ہوئی، وہ آئیں تو جتنا مال تھا اور وہ جتنا ان کی دولت تھی، وہ سب انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ کر دی، اور انہوں نے اسلام کے مشن میں اور اس طرح سے اس کو خرچ کر دیا، اور اس راہ میں، یعنی کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یعنی کہ مال خدیجہ جو ہے وہ اسلام کی آبیاری کے لیے بالکل استعمال ہوا۔ بہت زیادہ جناب خدیجہ کے فضائل ہیں، جس کو قرآن نے سورہ والضحیٰ میں کہا ہے کہ جب ہم نے آپ کو تہی دست پایا وجدک عائلا فاغنا، تو ہم نے آپ کو غنی بنایا۔ اب پوری وہ ہسٹری ہے کہ جہاں پہ سارا مال، اور یہی بات ہے کہ جس وقت میں جناب خدیجہ حاملہ ہوئی، انشاءاللہ جناب فاطمہ کی ہسٹری میں ہم آئیں گے اس وقت میں، لیکن اس صرف ایک اشارہ کرتے ہیں کہ جناب فاطمہ جس وقت حمل میں تھی جناب خدیجہ سے باتیں کیا کرتی تھیں، تو ایک دن رسول خدا تشریف لائے اور دیکھا کہ خدیجہ کسی سے بات کر رہی سلام اللہ علیہ۔ پوچھا خدیجہ کس سے بات کر رہے ہو؟ کہا کہ یہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مانوس، میرے انس کا سبب مانوس ہے، اور یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ تو کہا کہ یہ بیٹی ہے جو بہت عظیم الشان بیٹی خیر النساء ہوگی، جس کے نسل سے 11 فرزند ہوگے، تفصیل ہے۔ تو اس میں جو جناب خدیجہ کی بات میں عرض کر رہا تھا کہ بڑی عظیم الشان خاتون تھی، اسی لیے رسول خدا سے انہوں نے شادی کی تھی، اور جناب خدیجہ نے تمام مال کو قربان کر دیا تھا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، جو وہ معاشرہ تھا، جو لڑائیاں جو جن کی چلتی تھیں، جو اونٹ کا ایک تھن، اگر اونٹنی کا ایک تھن پہ تیر لگا تو وہ صدیوں چل رہی ہے لڑائی، ایسا کفر و جاہلیت کا معاشرہ، اس میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس میں انقلاب ان کو منقلب کر دیا، ان کے دلوں کو، جو صادق اور امین کہلانے لگے۔ اور بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا پیغمبر اسلام کی اس زمانے کی ہسٹری کو اگر آپ دیکھیں، انشاءاللہ بیست والے موقع پر ہم آئیں گے۔ اخلاق کا تھا رسول اسلام کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اور وہ سیاست بھی تھی، وہ فکر جو جتنی ذہانت اور زیرکی تھی پیغمبر اسلام کی، اسی لیے تو جناب ان کو منقلب کیا اپنے اخلاق سے۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، یہ غلط ہے۔
یہ بالکل غلط ہے، بلکہ اخلاق محمدی سے اسلام ہے۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ، انشاءاللہ ورنہ اگر رسول خدا یہی نہ فرماتے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اس لیے تو اخلاق محمدی اپنایا جائے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلامی معاشرے میں، بلکہ اسلامی معاشرہ نہ بھی ہو، غیر اسلامی ملک میں، یورپ میں، امریکہ میں، کہیں بھی ہم لوگ ہوں تو اخلاق محمدی کو ہم استعمال کریں اور مسلمانوں کو متاثر کرائیں کہ ہمارے رسول کو، اور انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی جس وقت ہم سنت نبی کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ قبلہ۔ تو میں آخری سوال اگر یہ کروں آپ سے کہ بعثت سے قبل حضور کے جو کارنامے ہیں اور معاشرے میں جو اثر رسوخ انہوں نے حاصل کیا مکے میں بالخصوص، جو مکے کا جو ایک معاشرہ تھا، جو سرداران قریش تھے، جو ظاہری طور پر جو اسلام پر نہیں تھے، بت پرست تھے، جیسے ابو لہب جو حضور کے چچا جن کو کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ بہت ہی دشمن اسلام تھا، اور جس کا ذکر قرآن میں کیا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، اور جس پر سب کیا ہے قرآن نے، یعنی کہ کتنا رسول خدا نے کتنی تکلیف اور مصائب، بہت ہی تحمل اور صبر سے کام لیا، جیسا کہ استقامت کے بارے میں پیغمبر اسلام کی استقامت اور صبر کے بارے میں قرآن میں آیا ہوا، وہ انشاءاللہ آیتیں پڑھیں گے۔ بات یہ کہ ابو لہب کی اصل جس وقت میں ذوالشیرہ کا واقعہ ہوا ہے، اور آپ نے پیغمبر اسلام، آپ نے جو ہے سب کے سامنے، اپنے خاندان والوں کے سامنے دین کی باتیں کی ہیں، تو ابو جہل اور یہ سب جتنے تھے خاندان والے، ناک کٹ گئی، انہوں نے کہا ہاں، تو یہ لوگ جو ہے ان کو تو رسوا کر دیا گیا کہ جو بتوں کو مانتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ پیغمبر اسلام نے ایک طرف بڑی ہی شجاعت اور شہامت سے کام لیا، دوسری طرف صبر اور استقامت سے کام لیا، یعنی یہ دونوں چیزیں بیلنس کر کے پیغمبر اسلام نے اس ماحول میں جو بڑا سخت تھا کہ کسی بت کو برا کہنا، وہی کہتے تھے آگے جناب ابو طالب سے شکایت کر کے کہ اس سے کہہ دو کہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، یہ جتنا چاہے مال لے لے، پیسہ لے لے، خوبصورت بیوی لے لے، لڑکی لے لے، کچھ لے لے، لیکن پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہیں، ہم دین کی باتوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ناظرین و سامعین، ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات طیبہ سیاسی و فکری، ہم انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں اس کو آگے بڑھائیں گے گفتگو کو۔ ایک شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے مجھے، یہ دہر، یہ افلاک، یہ مایا بھی اسی کا، کیا بات، بے سایہ بھی ہے، سب پہ ہے سایہ بھی اسی کا۔ کیا بات۔ ہم اسی کے ساتھ اجازت لیتے ہیں آپ سے، مجھ ناچیز کو اور مولانا شمشاد رضوی صاحب کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔